بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو بارش اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برساتے ہیں پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے جانور کو بسا دیا اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر کرنے میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا لیا ہے وہ ان کو اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جس وقت ظالم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ بلا شبہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اور جس دن
برات ظاہر کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان سے سارے اسباب و رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم ان سے ایسے ہی برات ظاہر کریں گے جیسے کہ وہ آج ہم سے براءت ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو ان پر حسرت بنا کر کے دکھلا دیں گے اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، اور مشرکین مکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک رب ہے، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجیے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی پیروی بھی کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے اس وعدے کے اندر سچے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم اپنے اس وعدے میں سچے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی دعا تو قبول کی جائے گی، لیکن اگر اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان اگر نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ایسا عذاب بھیجیں گے جو اس سے پہلے کسی بھی قوم پر نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو سونے کا مت بنائیے، ان لوگوں کو اسی حالت پر چھوڑ دیجئے، میں ہر روز ان کے پاس جاؤں گا، جس طرح میں آج تک ان کو سمجھاتے رہا ہوں آگے بھی میں ان کو بار بار سمجھاؤں گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی دن یہ لوگ ضرور ایمان لائیں گے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ ان پر عذاب آئے اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائے۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنانے کے بعد ایمان لانے کے بجائے اگر ان کو اللہ کے ہونے اور اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے تو کائنات میں اتنی ساری نشانیاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے ہی آدمی اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے موجود ہونے کو سمجھ سکتا ہے۔ مختلف چیزیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس میں آسمان کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور ایسا آسمان ہے کہ جو ہماری حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، جس کے لیے قائم ہونے کے لیے کوئی ستون کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرے ہوئے اور چلنے والے دونوں طرح کے ستاروں کو اس میں متعین کر دیا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے گویا کہ چھت کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، پہلا آسمان ہے جو ہم کو نظر آتا، اس کے اوپر اور دوسرے 6 آسمان ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین بچھائی ہے، زمین ایسی کہ جو انسان کے استعمال کے قابل ہے، ایسی نرم بھی نہیں ہے کہ اس پہ آدمی ٹھہر ہی نہیں پا رہا، اندر دھس جا رہا ہے، یا ایسی سخت نہیں ہے کہ جس کے اندر کھود کر آدمی اس سے فائدہ اٹھا نہ سکے، ایسی سخت بھی نہیں ہے، بلکہ معتدل اللہ نے بنایا ہے جس سے آدمی جب چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بھی بنائی، اور اسی طریقے سے رات اور دن کے آنے اور جانے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دیا ہے۔ رات اور دن یہ
ایک نظام اللہ نے جو چلایا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کی جگہ پر دن نکل آیا یا دن کی جگہ پر رات آ گئی، بلکہ ہر ایک کا ایک وقت، ایک نظام۔ ہاں کبھی موسموں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ دن میں چلا جاتا ہے، اور پھر موسم کے بدلنے کے بعد دن کا کچھ حصہ رات کے اندر، جس کی وجہ سے کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنا دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ کشتیاں جو بڑے بڑے سامان اور بوجھ وزن لے کر کے سمندر میں چلتے ہیں، ان کو پانی کے اوپر رکھنے والا اور ڈوبنے سے بچانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور وہ بڑے تجارت کے سامان ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جا کر کے وہاں بیچتے ہیں، وہاں کا سامان لا کر کے یہاں پر بیچتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر علاقے والے کو دوسری علاقے کی چیزیں پہنچتی ہیں اور تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا ہے، کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ سمندر میں جاتی ہیں، اس سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور جو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے کا، اس کے برسنے کا ایک خاص نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اگر خطروں میں برسنے کے بجائے بارش سیلاب کی طرح سے دھڑام سے پورا پانی ایک بار میں آ جاتا تو پھر کوئی انسان نہ بچتا، جانور زندہ نہ رہتا، پیڑ پودے ڈوب کے اس کے اندر خراب ہو جاتے اور کھیتیاں برباد ہو جاتی، اس سے انسانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے نازل ہونے کا، اس کے اترنے کا ایک خاص انتظام بنایا ہے۔ خطرے خطرے ہو کر کے اترتا تو ہے، جس سے پودے بھی اچھے رہتے ہیں، انسانوں کو مار نہیں لگتا، نقصان نہیں پہنچتا، فصلیں تباہ و برباد نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ پانی اتر جاتا ہے تو زمین کے اندر اس کے محفوظ رہنے کے انتظامات بھی اللہ نے کر دیے ہیں۔ اگر اللہ انسانوں سے یہ کہہ دیتے کہ ہم نے بارش تو اتار دی، اب تم اس کے حفاظت کا، اپنی ضرورت کا، جتنی تم کو ضرورت ہے اتنا پانی تم خود محفوظ کرو، تو یہ انسان کے لیے مشکل بات ہوتی۔ ایک جگہ اگر جمع بھی کر لیتے تو اس کے خراب ہونے، اس کے اندر بو کے آ جانے، کنچال کے پیدا ہو جانے، یہ سب اس کو پریشانیاں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس سے بھی محفوظ کر دیا، ایک تو سمندروں کے اندر اور پھر باولیوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی، جس طرح آدمی کے بدن کے اندر رگیں ہوتی ہیں، زمین کے اندر بھی رگیں رہتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا ہے کنووں کے ذریعے سے، اور آج بورنگ وغیرہ کرا کر کے وہ رگوں کے ذریعے سے آدمی پانی نکال کر کے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر برفیلے علاقے جو ہیں، پہاڑوں کے اوپر کئی ایک مقدار کے اندر برف جمی ہوئی رہتی ہے، آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور پھر پانی کی شکل میں بند کر کے مختلف علاقوں کے اندر وہ پانی جاری ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے اندر کئی الگ الگ شکلوں کے اندر، کہیں پانی کی شکل میں، کئی برف کی شکل میں، کہیں زمین کے اندر پانی کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب یہ پانی اترتا ہے تو پھر ایسی زمین جو کاشت کے قابل نہیں تھی، جس کی سوکھ گئی تھی اور وہاں پر کوئی شجر اور پودا اور کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی تھی، بارش کے ہونے کے بعد میں وہ زمین بھی قابل کاشت ہو جاتی ہے، وہاں سے پودے نکل آتے ہیں، ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارش کے ذریعے سے زمین کے اندر یہ قابلیت پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر انسان کے کام آنے والے مختلف چھوٹے اور بڑے جانوروں کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے۔ اور پھر بادلوں کے چلانے کے لیے، کشتیوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہواؤں کا نظام، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، پھر کبھی
ایک جانب سے کبھی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، کبھی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہواؤں کا ڈائریکشن بدلتا رہتا ہے، اس سے سیزن بدلتے رہتے ہیں۔ الغرض یہ مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بادل بھی ایسے جو بالکل زمین پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں اور آسمان کو لگے ہوئے بھی نہیں ہیں، بلکہ بیچوں بیچ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا اور لٹکا دیا ہے، جو اپنے اندر پانی لیے ہوئے رہتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر کے اس کو برساتے ہیں۔ اس طرح کا ایک منظم نظام اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے اندر چلا رہے ہیں، جس سے یہ کائنات چل رہی ہے، اور ایک ہی ہوگا جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اس کائنات کو چلانے والا رب کوئی اور بھی ہوتا تو یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جاتی، دو مل کر کے نہیں چلا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں جو اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اگر آدمی کو ذرا سی بھی عقل سمجھداری ہوگی تو وہ اس سے کام لے کر کے ان نشانیوں میں غور کر کے اللہ کے ہونے کو، اس کے اکیلے ہونے کو پہچان سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو تو اس کے لیے ایک نشانی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سمجھنا ہی نہ چاہے، کوئی آدمی ضدی ہو جائے، کتنے ہی کتابوں دلیلوں کی بھر کے اس کے سامنے رکھ دی جائے اور ڈھیر سارے دلائل اس کو فراہم کر دیے جائے، پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے اس میں بیان فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ ہے، اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل آپ کے پاس میں ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دیکھو، شہتوت ایک درخت ہوتا ہے، اس کا پتا رہتا ہے، جب کیڑا اس کو کھاتا ہے تو اس سے دھاگا بنتا ہے، ریشم تیار ہوتا ہے۔ وہی پتا اگر ہرن کھا لے تو اس سے مشک اور کستوری یہ چیزیں بنتی ہیں، اور اگر اس کو اونٹ یا گائے یا بکری یہ چیزیں کھا لیتی ہیں تو اس سے آپ کے بن جاتا ہے، مینگنیاں بن جاتی ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے، اب اس کی تاثیر الگ الگ ہو رہی ہے، کسی سے قیمتی کپڑا بن رہا ہے، کسی سے قیمتی خوشبو بن رہی ہے، اور کسی سے بے قیمت مینگنیاں تیار ہو رہی ہیں۔ تو ایک چیز سے مختلف چیزوں کا بن جانا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز ہی اللہ کے ہونے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس پوچھنے والے کو سمجھا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو شریک بنا لیا ہے، وہ لوگ ان بتوں سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ حقیقت میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطلہ سے محبت کرنے لگ گئے، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ایمان والے جو رہتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی کی ذات آدمی کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے اور دنیا بھر کی چیزوں سے سب سے زیادہ محبت، ان سے بھی زیادہ محبت نبی کی ذات سے ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے ایک ایمان والا کامل ایمان کو اس کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم فرمائی، اور قرآن میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اس کو بھی اس آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ جب قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ لوگ مشرکین میدان میں کھڑے رہیں گے، اس وقت میں یہ سوچیں گے کہ اب اس مشکل گھڑی کے اندر ہم جس کو عبادت کرتے تھے، جس کے سامنے جھکتے تھے، ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کچھ درخواست کریں گے کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کر دے۔
جب وہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور پوری بات ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ہم تمہاری کیا مدد کر سکیں گے، بلکہ وہ لوگ تو صاف بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہم تم سے برات ظاہر کرتے ہیں اور ہماری عبادت کرو، بلکہ ہم نے دنیا میں کبھی تم سے کہا ہی نہیں تھا، یہ تم جو کر کے آ رہے ہو تم اس کا بدلہ بھگتو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں نے جن کی عبادت کی تھی اس کا انکار کر کے وہ لوگ خود اپنا رشتہ ان سے ختم کر لیں گے، اور پھر جب سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، کوئی مدد کا راستہ ان کو اور کوئی چھٹکارے کا راستہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، تو ویسے موقع پر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقی اور پوری کی پوری قوت اور قدرت اللہ کی تھی، اس کے علاوہ جن کو ہم نے شریک کیا تھا وہ سب معبودان باطلہ تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ان کی کوئی قدرت نہیں تھی۔ اب جب دیکھیں گے کہ اب ہمارے ہی معبود ہم سے رشتے توڑ رہے ہیں تو اس وقت میں وہ کہیں گے کہ اگر اور ایک چانس دے دیا جائے، دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، تو یہ جس طریقے سے ہم سے برات ظاہر کر رہے ہیں، رشتہ توڑ رہے ہیں، دنیا میں دوبارہ جا کر کے ہم بھی ان کے ساتھ وہی کریں گے، اپنا رشتہ اسی طریقے سے توڑیں گے جیسے آج ہی ہم سے توڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ موقع ہاتھ سے چلے گیا تو پھر دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا نہیں جائے گا۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ جب ان لوگوں نے شرک کر کے دنیا کی زندگی گزار دی، میدان حشر میں پہنچ گئے، تو اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ کا ایندھن ان لوگوں کو بنا دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے پوجا کی، عبادت کی اور جن کی پوجا کی گئی، ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ بات بتا دی گئی کہ جہنم کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر، اسی لیے اب بہت ساری مورتیاں جو سب کچھ تیار کی جاتی ہیں وہ پتھروں سے کی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ جو عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عیسائی ایسے بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے یہودی بھی ہیں، اور بہت سارے اولیاء جو ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے، جیسے کہ اجمیر کے اندر اور اسی طریقے سے گلبرگے میں اور بہت سارے دہلی کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر اللہ والے گزرے ہیں، بڑے مقام کے اللہ کے پہچاننے والے ولی ہوا کرتے تھے، لیکن آج بہت سارے لوگ ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور جو کام ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے ویسے اعمال کرتے ہیں، گویا کہ وہ عبادت کی ایک شکل وہاں انجام دیتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، جو اس طرح کے شرکی اعمال کر رہے ہیں، یہ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن سامنے والے کا کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے نیک بندے رہیں گے، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور شرک کی دعوت بھی نہیں دی، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اور وہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس آؤ اور ہماری عبادت کرو، ہمارے سامنے جھکو، ہمیں سجدہ کرو، ہم سے دعائیں درخواستیں کرو، ہمارے سامنے التجا کرو، ہم نے آپ کو اس کی طرح بلایا نہیں تھا۔ وہ لوگ اس طرح سے برات ظاہر کر دیں گے، اللہ ان کو محفوظ کرے گا اور ان کا مقام جنت کے اندر رہے گا۔ اب جن لوگوں نے گمراہی کے اندر ان کے پیچھے چلتے رہے دنیا کے اندر، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اس طریقے پر مشرکین کا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام شرکی اعمال سے محفوظ رکھیں، پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائیں، توحید خالص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 26 جنوری کو ہوگا۔